السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تو گزرنا چاہیدا ہے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا، جیدہ واقعی عقیدہ ایمان ہے، ذرا محبت نال بولو۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے۔ سارا جگ رس دے تے رس جائے، کلے رب کولو منگنا، کلے رب کولو منگنا۔ جیڑے رب کولو منگ دینے بولو کلے رب کولو منگنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق قابض ہے، بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک۔ اور اس پر فتن دور اندر اللہ دا بڑا احسان کہ اس رب العالمین نے سانو ساریاں نو نماز عشاء
ادا کر لین تو بعد اپنے گھر اندر بیٹھن دی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ درود و سلام دے لائق آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو، اتنی خوبصورت جامعہ مسجد دیکھ کے بڑا ہی دل باغ باغ ہویا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے کولوں دعا ہے کہ جس احباب نے اس پلاٹ نو خریدیا اور بنایا، اگر اللہ دے حضور چلے گئے نے، اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اگر زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت عطا فرمائے۔ آئیے میرے پیارے بھائیو، بڑے خوش نصیب ہو تسی۔ اے کتھے لگی ہے کاری صاحب؟ اینو بند کرو، گلے نو پیندی ہے۔ آئیے ذرا، بڑے خوش نصیب ہو تسی کہ ہر ہفتے بعد پروگرام ہوندا ہے۔ میں سمجھدا یہ بڑی سعادت دی بات ہے۔ اللہ جیڑے بھی تیرے بندے یہ نیکی دا کام کر رہے نے، اللہ انہاں دے مال جان اندر برکتاں عطا فرما۔ ہر ہفتے بعد ایک نیا ہی پھل تواڈے سامنے لے آ کے بٹھا دیندے نے، اور قرآن و حدیث دیاں باتاں تسی سندے ہو، خطیب صاحب سناؤندے نے۔ اللہ ساریاں دا سنانا سننا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقین بات ہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے اس مقام تے پہنچ کے، اور پروفیسر عظیم مذہبی سکالر جناب عزت مآب قاری محمد امین مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت اور روشن چہریاں دی زیارت ہوئی۔ میری دلی دعا ہے اللہ اینا چہریاں نو تا زندگی ترو تازہ رکھی، اللہ انہاں نو ہاسدیاں واسدیاں رکھی۔ تو آؤ ذرا میں ایک دعا کر لگی ہے جیڑی کہ میں اپنے درس دین تو قبل یہ دعا کریا کرداں، اور ساریاں نے محبت نال پیار نال آمین کہنا ہے اور دلوں کے کہنا ہے۔ اللہ جنی بھی ساڑی زندگی ہے تو جاننا ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، اللہ جنی بھی زندگی ہے تو جاننا ہے۔ اللہ تیرے کولو ایکو ہی التجا ہے، سانو تا زندگی نہ مالی طور تے نہ جسمانی طور تے اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کری، اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کری، اللہ سانو کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ سانو ساریاں نو ہر قسم دی پریشانی دکھ فتنے تو اللہ محفوظ فرمائے۔ آئیے ذرا میرے بھائی، درس دا معنی ہوندا ہے سبق۔ آج میں سبق ہی سنانا ہے، تسی اس طالب علم دا سبق ہی سننا ہے۔ اللہ منو سنا کے تے اس تانوں سن کے اللہ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیا کردا ہے، اللہ دے گھر اندر آن والے بڑے خوش نصیب نے، بڑے خوش بخت نے، بڑے نصیباں والے نے، بڑے بھاگاں والے نے، بڑے مقدراں والے نے۔ اور ٹائم تے گزر ہی جاندہ ہے، گھر بوو پھر بھی گزر جاندہ ہے، بازار اندر بوو پھر بھی گزر جاندہ ہے، لیکن جیڑا ٹائم اللہ دے رستے اندر گزر جائے، اللہ دے گھر اندر گزر جائے، او ٹائم او وقت ساریاں وقتاں نالوں قیمتی بن جاندہ ہے، اعلیٰ بن جاندہ ہے، افضل بن جاندہ ہے۔ آؤ میں ایک حدیث سناواں تو آڈا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت نے بھی ماشاءاللہ کئی مرتبہ تو انو سنائی ہوئے گی کہ قیامت دا دن ہوئے گا، میرا رب جانن دے باوجود
بھی پھر بھی سوال کرن گے. ویکھو رب دی محبت, رب دا پیار ویکھو. اللہ ذوالجلال پوچھن گے این جیرانی, این جیرانی, این جیرانی, اور میرے پڑوسی کتھے نے, میرے ہمسائے کتھے نے؟ اللہ تیرے پڑوسی ہمسائے کون ہو سکتے نے؟ فرمایا جڑے میرے گھر اندر آن والے نے وہ میرے پڑوسی نے اور میرے ہمسائے نے. اور رب دے ہمسائے اور رب دے پڑوسی ہو بڑے خوش نصیب ہو. کوئی باہروں کھلوتا دیکھ کے چلا جاندہ ہے, اندر آنا نصیب نہیں ہوندا. کئی خوش قسمت اندر بیٹھے نے سنتے پے نے. اللہ ساریاں دا سننا قبول فرمائے. تے آئیے ذرا غور کرتے جانا, جس بندے نال جنوں پیار ہوئے پھر او دے حق حقوق بھی ہوندے نے. امی نال پیار ہوئے, باپ نال پیار ہوئے, اولاد نو ماں باپ نال پیار ہوئے, ماں باپ نو اولاد نال پیار ہوئے, استاد نو شاگرد نال پیار ہوئے, اور شاگرد نو استاد نال پیار ہوئے, تے ساریاں دے حق حقوق ہویا کرتے ہیں. آئیے ذرا میں اور تسی جس شخصیت نال پیار کرتے ہیں, جنہاں نو آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی دے بھی کوئی حق حقوق نے کہ یعنی کہ نبی علیہ السلام نال میں بھی پیار کرن دا دعویٰ کردہ ہے, تسی بھی دعوے کردے ہو, اور دعویٰ انسان نو کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, اور او دعویٰ سچ بھی کر کے انسان نو دکھانا چاہیے. آئیے ذرا میرے بھائیو, دعویٰ یہی ہے کہ سانو نبی علیہ السلام نال پیار ہے, انشاءاللہ پیار ہے بھی اور پیار رہے گا انشاءاللہ. آئیے ذرا میرے بھائیو, اور پھر نبی علیہ السلام دے کچھ حق حقوق بھی نے جڑے ساڈے ذمے نے, سانو ادا کرنے چاہیے نے. میں انشاءاللہ او حقوق تے انشاءاللہ روشنی پان دی میں کوشش کروں گا اللہ دی توفیق نال. اگر چنگی گل نکل آئے میری زبان چوں یہ رب دی رحمت ہوئے گی, اگر ایسی کوئی بات نکل آئے تو آڈے گھراں گزرے تے منو معافی دے دیا جے. آئیے ذرا میرے بھائیو, کیونکہ میں انسان, ہر انسان غلطی دا, ہر انسان کولوں غلطی تے مولوی کولوں بھی, مولوی کولوں بھی ویکھ لو, مولوی کولوں بھی, مولوی کولوں بھی تے پھر معاف بھی کر دینا چاہیے. مولوی بھی انسان ہے, غلطی ہو جاندی ہے نے ساریاں کولوں. اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے. تو آؤ ذرا میرے بھائیو, نبی علیہ السلام دے حق حقوق, میری آقا ساڈی نال کنا کو پیار کردے نے, ساڈی نال کنی کو محبت کردے نے. میرے بھائی میں کہا کردا ہاں اینا پیار سانو اپنی جان نال نہیں جنہ میرے محمد نو ساڈے نال پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو قیامت دا دن ہوئے گا, لوگ مارے مارے پھردے ہونگے. آج کوئی سانو سفارشی مل جائے تے ساڈی سفارش کر دے, لوگ کٹھے ہونگے تے کنہ کول جانگے, بابا جی آدم علیہ السلام دے کول جانگے. انکار ہو جائے گا. گل مختصر یہ ہوئے, انشاءاللہ میں اپنے موضوع تے رہ کے ہی گفتگو کرانگا اللہ دی توفیق نال. اے تمہیدن تو انو باتاں سمجھا رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دے دیکھو کنا پیارے اور کنا خیال رکھے ہے. یہ جو لوگ آنگے بابا جی آدم علیہ السلام دے کول آنگے, انکار ہو جائے گا. جناب نوح علیہ السلام دے کول آنگے, انکار ہو جائے گا. سارے نبی انکار کر دیں گے. تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آنگے تے عیسیٰ پیغمبر بھی انکار کر دیں گے. تے جدوں واپس ہو لگن گے تے جناب عیسیٰ پیغمبر ایک گل کہن گے, ہن ادھر ادھر جان دی لوڑ نہیں, آج تو آڈے کام آئے گا تے پیر محمد کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اس واسطے اسی کہنے ہیں اے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا, کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا.
محشر دے دن جدوں سپنے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آؤنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اور جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولن اور جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولن یونس تے یوسف ہر نبی او لے لکن ہر نبی او تھے ہوئی بول بولن آج بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں اور بولو بولو جنت دا گزارا نہیں ہونا اور میرے نال محبت نال بولنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے نہ میرا گزارا ہے نہ تو اڈا گزارا ہے نہ میری جماعت دا گزارا ہے اسی نہیں آتے کہ نبی گواچ گئے نے لب لے آؤ اسی تے ہمنے آئے اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی نہیں سونے نو بنان دی او ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مگا گیا دینی دنیاوی گلاں سب سمجھا گیا لوڑ نے سوران دیتی اورام پر جان دی جاگو تے تم پہ گئی نبی سلطان دی میرے بھائیو اللہ ذوالجلال فرماندے میں النبی اولا بالمومنین من انفسہم اور میرے آقا علیہ السلام دے میرے بھائیوں کچھ حق حقوق نے جڑے سانو ادا کرنے چاہی دے میں یعنی حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم جنہ مجمع محبت نال پیار نال درود پاک دی آواز آنی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ میری آقا فرما دے نے جیڑا ایک وری میرا نام سن کے درود پاک پڑھ دے عشر صلواتن اللہ اس بندے تے اپنیاں 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے پھر فرمایا عشر خطیئاتن اللہ 10 گناہ معاف فرما دیندے عشر درجاتن اللہ 10 درجے بلند کر دیندے ہو خدا دی قسمیں جیڑا ہم نے کاری صاحب میں پریشان رہنا ہے مینوں کوئی وظیفہ دسو مینوں کوئی پڑھائی دسو میرا دل نہیں لگدا کاروبار نہیں ہے کوئی کاری صاحب میں پریشان مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اگر تو آنا ہے کہ میری بیٹی دے نیک جگہ تے رشتے نہیں ہوندے اللہ دی قسمیں سونے نبی تے رج کے درود پڑھیا کر اللہ درود دی برکت نال تیرے کام سنوار دے گا خدا دی قسمیں آج بھی رب ہوئیے لیکن تیرے میرے پڑھن اندر فرق ہے اللہ دی قسمیں آج بھی خالق ہوئیے مالک ہوئیے رازق ہوئیے آج دا مسلمان پریشان کیوں میں آج کیوں در در تے تکے کھا رہی ہے اور کدی سوچے ہے دی کی وجہ ہے آج دا مسلمان پریشان کیوں ہے اس کی مین وجہ کیا ہے آج کا مسلمان رشوت خور ہے آج کا مسلمان شرابی ہے آج کا مسلمان بے نماز ہے آج کا مسلمان چور ہے ڈاکو ہے آج کا مسلمان خائن ہے آج کا مسلمان کرپشن کرتا ہے کہتے ہیں جی آج پریشانیاں کیوں ہیں اللہ کی قسم کیوں نہ پریشانیاں ہو اس ملک میں زنا عام ہے بدکاری عام ہے جوا عام ہے
وہ کون سا گناہ ہے جو امت محمدیہ نہیں کر رہی؟ اللہ کی قسم میرے نبی کی دعا نہ ہوتی اس امت کو وہ عذاب آتے جو پچھلی امتوں کو بھی نہ آئے۔ آج اس امت محمدیہ میں وہ بدکاریاں ہیں، وہ گناہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائے، یہ قصور کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ 10 سال کی بچی ہے، ایک درندہ، ایک بے ایمان، ایک لعنتی اس بچی کے ساتھ اپنی حوث پوری کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی حواس جو ہے وہ ٹھنڈی کرتا ہے، اس کے ساتھ بچی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، بدکاری کر لینے کے بعد اس بچی کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اس کو ایک ڈیری پہ پھینک دیتا ہے۔ بھائیو یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ بچی کی لاش کہاں سے ملتی ہے؟ ایک فصل سے ملتی ہے، ایک کنویں سے ملتی ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، کہتے ہم پریشان ہیں، کیوں نہ پریشانیاں آئے۔ یہ آپ نے حالیہ دیکھ لیا ہوگا کہ ترکی میں کتنا بڑا زلزلہ آیا لیکن ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ میں درد دل سے بات کہنے لگا ہوں کہ میرے پیارے بھائی، سیلاب آئے ہم نہ ٹھیک ہوئے، کرونا آیا ہم ٹھیک نہ ہوئے، اب مہنگائی کا میرے بھائی عذاب ہے ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ کتنوں نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے؟ مہنگائی آ گئی ہے، زلزلے آ گئے ہیں، سیلاب آ چکا ہے۔ کتنوں نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں مڈوائیں گے؟ کتنوں نے توبہ کر لی ہے کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، بہنوں کا حق نہیں کھائیں گے، بھائیوں کا حق نہیں کھائیں گے؟ آج کتنوں نے توبہ کر لی ہے؟ ہماری حالت اور اللہ کی قسم ویسی کی ویسی ہے، حقیقی بات ہے اور سچی بات ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اللہ کا خوف ختم ہو چکا ہے۔ اسی کنے مراں تے کہ تے ویکھ لواں گے، جو ہوئے گی سو ہوئے گی۔ اور میرے پیارے بھائیو آؤ، اے درساں دا مقصد دے وے، اے دروس دا مقصد دے وے، خطبات جمعہ دا مقصد دے وے کہ ساڈی ٹیونگ ہوندی رہے، گڈی دی ٹیونگ ہوندی رہے نا تے پٹرول گھٹ کھاندی ہے، تے جے بندے دی ٹیونگ ہوندی رہے تے گناہ بندہ گھٹ کردا رہندا ہے، ایمان تازہ ہو جاندا ہے۔ زمیندار سمجھدے نے اس گل نوں کہ زمین نوں پانی ملدا رہے تے موقع دے سر تے او تے حل چلدا رہے تے فصل سونی ہو جاندی ہے۔ سانو بھی کوئی سمجھاوندا رہے نا، ہیرا تائیوں خوبصورت ہوندا ہے، انہوں کوئی تراشتا رہندا ہے۔ اللہ دی قسم اج سانو تراشن دی ضرورت وے۔ اج علم دی کمی نہیں، اج کمی ہے تو تربیت دی کمی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈی تربیت فرما دے۔ تے آئیے ذرا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دا پہلا حق کی ہے نبی علیہ السلام تے ایمان لے آمدہ جائے، آقا علیہ السلام تے ایمان لے کے آؤنا ہے کہ میں ایمان لے کے آؤنا ہے، جے میں میرے ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے کہ میں ایمان لے کے آؤنا ہے، جے میں میرے عمر لے کے آئے نے، جے میں میرے عثمان لے کے آئے نے، جے میں میرے علی المرتضی ایمان لے کے آئے نے، میرے ویر آؤنا پہلا حق ہے آقا علیہ السلام تے ایمان لے آمدہ جائے۔ نبی علیہ السلام تے ایمان لے آمدہ مقصد کی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، آپ رب دے آخری نبی نے، آپ تے ایمان لے آمدہ جائے، آپ خاتم النبیین نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
آپ تے ایمان لے آمدہ جائے آپ رب دے آخری نبی نے اور ختم نبوت دا سالار آیا اور ختم نبوت دا سالار آیا نبوت تے بوہے نوہے مار آیا اور نواں نبی ہون جاگتے کوئی نشک دا جہان دی رحمت کوہا کوئی نشک دا تے محمد رتبے نو پا کوئی نشک دا اور پھرن پیر جگتے جے میں برساتی نے ڈڈیاں دعوین ہزاراں پگان وڈیاں پر روڑاں کلمہ پڑھا کوئی نشک دا جہان دی رحمت کہا کوئی نشک دا میرے ویر گل ایمان دیئے پہلا حق کیے آپ تے ایمان لے آمدہ جائے اللہ دی قسم ایمان میں لے کے آنا ہے جے میں میری ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے نے اب ایک لے ابو جہل کمینے میری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مل دے آدھا یار ابو بکر منو داستے سہی گل تیری اکل اندر منن اندر آن دیئے آندہ کی گل ہے آندہ یہ کوئی بندہ کہ میں راتوں رات شہر کر کے آیا ہے شتی آسمان دی سیر کر کے آیا جنت میں بیکھیے جہنم میں بیکھیے تے گل تیرے منن اندر آندی ہے آمدہ نہیں اے تے کدی بھی نہیں ہو سکتا میری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کدی نہیں ہو سکتا اور داستے سے ہی گل کرن والا کون ہے کہن والا کون ہے ابو جال بڑا خوش ہو کے آمدہ ہے او آمدہ تیرا یار محمد ہی آمدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میری ابو بکر صدیق آمدے نے او ابو جہل کمینیا سن لے اللہ دی قسمیں یہ میرا یار محمد آمدہ تے حق آمدہ جے او آندہ تے سچا میں اللہ دی قسم آؤ کیوں واللہ ذوالجلال کی فرمان دے میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ میرے ویر میں دسنا ہی چاہ میں ایمان لے کے آنے تے ساریاں چیزاں نالو قیمتی بھی ایمان ہے اللہ دی قسم ایمان نہ ہوئے اسی مسجد دے اندر بھی کدی نہ آئیے ایمان نہ ہوئے تے کدی بھی اللہ دی قسم اسی جھوٹ نہ بولیے اے ایمان ہے سانو جڑا جھوٹ تو بھی بچاؤں دے اے ایمان ہے جڑا سانو غیبتاں تو بھی بچاؤں دے گناہاں کولوں بھی بچاؤں دے میرے ویر میں دسنا ہے چاہ میں گل ایمان دی ہے عالم اروائی تے وعدے لے جا رہے میں نبیاں کولوں لے جا رہے میں تے وعدہ کیے وعدہ ایمان دائے وے اللہ ذوالجلال فرما دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا
اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ ذو الجلال وعدے لے رہے نے، اور میرے نبیو سن لو، تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون، لوگ تہاڈے نام دے کلمہ پڑھتے ہون، تہاڈے چرچے کرتے ہون، اسے دوران میرا آخری نبی آ جائے، لا تؤمنن بہ، گل ایمان دی ہے، تسی او دے تے کی لیانا ہوئے گا، کی لیانا ہوئے گا، کی لیانا ہوئے گا، کنہ کولوں وعدے لے جا رہے نے۔ اللہ دی قسمیں منو تقریر ہوندی ہے، تانوں نام ہی بلاواں میں کلا ہی بولی جاواں گا، لیکن میں کہنا اس درس دا فائدہ کوئی نہیں جیڑا سمجھ اندر نہ آئے۔ اور گل کا دی ہے ایمان دی، نبیاں کولوں وعدہ لیا جا رہی ہے تے کادا ایمان دا وعدہ لیا جا رہی ہے کہ تسی میرے نبی تے ایمان لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے، تے اسی بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ دی قسم میں نہیں ویکھیا، تسی نہیں ویکھیا، آمنہ دے لال تے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ دی قسم ویکھ لے جڑے ایمان لے کے آئے ہیں، اے کون عبدالعزیٰ ہے، ہجے مسلمان نہیں ہویا، میرے نبی دا کلمہ نہیں جے پڑھیا، او بھی ویلا تے میرے بھائی باپ تے پہلے ہی فوت ہو چکے آئے، میرے بھائی چاچے نے پرورش کی تھی ہے، چاچے نے مالی حالت درست کی تھی ہے، ایک عبدالعزیٰ اینا مالدار ہو گیا ہے، مہنگی تو مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا ہے، مہنگی تو مہنگا لباس پہننے والا ہے۔ ایک عبدالعزیٰ دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آنجے تے توجہ نال سنے آنجے، اکھا میں اکھا پا کے گل سنے آنجے تے میرے وال ویک کے گل سنے آنجے، نیمی پاک نہ بھی آجے، جیڑا نیمی پاک بوے گا محسوس نہ کرنا میں نال دے ساتھی نو کواں گا، اے دا دھیان میرے وال کروا دے، ایک کرو میرا ویر درسن واسطے آیا ہے۔ میرے ویر میں دسنا ہی تو میں عبدالعزیٰ ہجے مسلمان نہیں ہوئے تے چاچے نے پروشہ کی تھی انہیں مالی حالت درست کی تھی ہے، ادھر مکہ فتح ہو گیا ہے، میرے بھائی ادھر عبدالعزیٰ نے میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھ لے آئے، مسلمان ہو گیا ہے، میرے آقا تے ایمان لے آئے، آج میں بھی ایمان لے کے آئے، آج تسی بھی ایمان لے کے آئے ہو، نبی تے ایمان تے ضرور رکھ دے ہو، اللہ دی قسم پر تو کھادیں تو نہیں جے بازم دے، نبی تے ایمان تے رکھ دے ہو، پر جھوٹ بولن تو باز نہیں جے ہم دے، امانتا جو خیانتا کرن تو باز نہیں جے ہم دے۔ اب ایک لو جڑے میرے نبی تے ایمان لے کے آئے، ادھروں چاچے نو پتا چلی ہے، عبدالعزیٰ نو تمکی دیتی ہے، اور عبدالعزیٰ گل سن لے، دے تو محمد دا کلمہ پڑھ لیائی، تے میں بکریاں تیرے کولوں واپس لے لواں گا، ساری جائیداد واپس لے لواں گا، تے تو دیتے ایمان لے کے آیا ہوا، میں سارا کچھ واپس لے لواں گا۔ عبدالعزیٰ نے اے میرے چاچا جی ہن تواڈے کولوں جو ہوندا او کر لو، میں سونے نبی محمد تے ایمان لے آیا ہوا، ہن میں سب کچھ قربان کر دواں گا۔ آخر سارا کچھ واپس لے لیا ہے، چاچے نے واپس لے لیا ہے، ماں دے دروازے تے گئے میں دستک دیتی، امی جی میں محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، امی جی کوئی کپڑا ہے وے تے منو
مینوں دے دیو میں اپنے جسم نو ٹک لواں میں اپنے سطر نو ٹک لواں ماں نے ایک کپڑا سٹیا ہے او دے دو حصے کیتے نے ذل بجادن انہاں دا لقب ہے میرے ویر ایک کپڑے دے دو حصے کیتے نے ایک اپنے جسم تے لپیٹ لیا ہے ایک دا سطر بنا لے آئے تے ساری رات سفر کر دے رہے تے سردی دا موسم ہے تے سدھے چل گئے مسجد نبوی اندر رات دا پچھلا ٹائم ہے آقا علیہ السلام مسجد دی اندر تشریف لا کے آئے تے آقا علیہ السلام نے ایک کونے اندروں آواز سنیے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے اور یارو دل تے ہاتھ رکھ کے گل سنے آجے میری آقا فرما دین من انتا اور تو کون ہے انا عبدالعزا میں عبدالعزا آقا علیہ السلام فرما دینے کون ہے تے کتھوں آیا ہے ان ساری اپنی داستان سنائی ہے تے میری آقا علیہ السلام نے فجر پڑھائی ہے فجر پڑھاؤں تو بعد میری آقا فرمان دینے اور ساتھیو تو اڈا ایک بھائی کلمہ پڑھ کے آگے آواز تے بڑی ازمائشاں جو گزر کے آگے آواز ادا خیال رکھے آجے تے میری آقا فرمان دینے عبدالعزا آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا کیونکہ جدو بندہ اسلام قبول کردہ ہے او دا نام بھی اسلامی رکھیا جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرما دینے عبداللہ تسی ہونا صاحب ہے شبہ دی اندر رہا کرو گے ایتھے تسی رہ کے گزارا کرو گے میرے بھائی ایک دن نہ میرے عبداللہ قرآن پڑھن دینے قرآن دیا تلاوتاں کرن دینے اللہ کرے اللہ سانوں یہ شوق عطا کر دوے اللہ دی قسمیں اے سویڈن ہوئے یورپ ہوئے ڈنمارک ہوئے کوئی بھی ملک ہو بے ایمان یہ لانتی یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے میرے محبوب کی بے حرمتی کرنے والے یہ کیوں کرتے ہیں آج ہماری اندر کمزوریاں ہیں آج ہمارے اندر نااتفاقیاں ہیں آج ہماری اندر کوئی پیار محبت نظر نہیں آ رہا ہم ملک کو رو رہے ہیں ایک گھر کی چار دیواری ہے 14-15 افراد گھر میں رہتے ہیں ماں کو کوئی باپ بیٹی کو بلانے والی اولاد وہ کنارہ کشی کر رہی ہے منہ پھیر رہی ہے آج سگا بھائی سکے بھائی کو بلاتا نہیں دوست دوست کو بلاتا نہیں آج کہتے ہماری نمازیں قبول ہو جائے ہمارے ذکر و اذکار قبول ہو جائے ہماری ثقافتیں قبول ہو جائے میرے پیارے بھائیوں آؤ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں بات کر رہا تھا قرآن کی بے حرمتی کی یہ بے ایمان یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں آج ہمیں سویڈن یاد آ چکا ہے پچھلے دنوں کی بات ہے پچھلے سالوں کی بات ہے وہ ڈنمارک بے ایمان نے ہمارے قرآن کے یہ کاغذ کو پھاڑ پھاڑ کر میرے بھائیوں اس کو واش روم میں رکھا ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا ہم کہاں سو گے مسلمانوں یہ گستاخیاں بے حرمتیاں کیے جا رہی ہے ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے نظر آتش کیا جا رہا ہے یہ آج کی بات نہیں یہ شروع سے چلے ہیں یہ قرآن کے دشمن یہ آج کے نہیں یہ میرے مصطفیٰ کے دور کے بھی تھے وہ کہا کرتے تھے محمد جادوگر ہے استغفر اللہ معاذ اللہ محمد اپنی طرف سے یہ کلام گڑتا ہے اور ہمیں سناتا ہے میرے پیارے بھائیوں میں محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن میری بات غور سے سن لے یہ آپ کے مسلک کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں میری بات غور سے سن لے یہ قرآن آپ کے مسلک کو نہیں جانتا کہ آپ اہل حدیث ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ بریلوی ہیں جو بھی ہے یہ قرآن آپ کے مسلک کو نہیں جانتا یہ قرآن جانتا ہے تے پڑھنے والے کو جانتا ہے
اس پر عمل کرنے والے کو جانتا ہے۔ آج قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ آپ میں سے کون بھائی ہے جو کہتا ہے کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں؟ چند نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ یہ ایمان لانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بن گیا تے قرآن پڑھتے میں اس واسطے محبت نال کہنا چاہتا ہے، اور یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو، اور یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو، جو باغ قرآن دا کاری او پیارا رب رحمان دائے، نالے دوست نبی سلطان دائے، کر جلدی درجہ پالے تم، اے اللہ کرم کمایا سانو پاک قرآن عطایا ہے، کسے ہور دے حصے نہ آیا ہے، پڑھ بسم اللہ سینے سجا لے تو، یاری نال قرآن دے لا لے تو۔ حضرت عبداللہ ہن سارا دن قرآن پڑھتے رہندے نے، تلاوتاں کرتے رہندے نے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹیا ہے، عبداللہ قرآن آستہ پڑھ لیا کرنا۔ میری آقا علیہ السلام نو خبراں پہنچی ہے، میری آقا فرماتے نے عمر پیارے عبداللہ نو پڑھن دے جے میں پڑھدا ہے، اینو کچھ نہیں کہنا۔ میرے بھائی وقت گزرتا جا رہی ہے، ادھروں جنگ تے تیاریاں ہو گئی نے۔ میری عبداللہ آمدے نے سونیا میں بھی جنگ تے جانا چاہنا، میں بھی شہادت دا متلاشی ہاں، میں بھی اللہ دے راستے اندر شہید ہونا چاہنا ہے۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عبداللہ جاؤ فلاں درخت دا چھلکا اتار کے لے آؤ۔ چھلکا اتار کے لے آمدا گیا، میرے محبوب نے اے میں بازو نال باندھ دیتا ہے، اللہ میں دی جان کافراں تے حرام کرا دینا ہے۔ میری عبداللہ دینے سونےو میں شہادت چاہنا ہوا، اللہ مینوں شہادت دی موت دے دوے۔ آخر خیڑے پہ گئے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ٹھیک ہے عبداللہ تیاری کر لے، کیڑا کوئی کاروبار سی جتھوں تیاری کرنی سی، اوتھے ہی مسجد نبی اندر ڈیرے لگے سی، اوتھوں ہی روانہ ہو گئے تے رستے اندر بخار اینا آیا، اینا بخار آیا، میرے عبداللہ دی جان پرواز کر گئی، روح نکل گئی ہے۔ اللہ دی قسم ایمان لے آنا کوئی سوکھا کام نہیں جے، آج میں تمہیں کنے میں ایمان لے آیا ہوا، اللہ دی قسم جے ایمان لے آیا ہوا تے پھر نبی دی تعلیمات عمل کر کے بھی دکھاؤنا۔ آ میرے ویر جے ایمان لے کے آیا ہوا، آج توبہ کر لے، میں کسے نال غلط بیانی نہیں کرنی، جے میرے سونے نبی تے ایمان لے کے آیا ہوا، آج تو بعد جھوٹ نہیں ہو بولنا، جے میرے نبی تے ایمان لے کے آیا ہوا، آج تو بعد تو نماز نہیں ہو چھڑنی۔ آ میرے ویر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں، اور ساتھیوں اپنے ساتھی عبداللہ واسطے کفن دفن دا انتظام کیتا جائے۔ میرے بھائی لاحت کھودی گئی ہے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لاحت کے اندر اترے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام لاحت کے اندر اترے، فرمایا لے آؤ عبداللہ دی میت پکڑائی جائے، کیسا منظر ہوئے گا جدوں نبوت والے بازوان تے عبداللہ دی میت پڑی ہوئے گی،
ادبن ادبن میرے آقا فرماندے نے احترام نال جدوں لاہ دے اندر اتارے تے عبداللہ بن مسعود بھی کول کھڑے نے اکھاں چوں آنسو آ گئے آندے نے اوے عبداللہ آیا بھی بات دروں میں تے شان بھی ساریاں نالوں زیادہ پا گیا ہے عبداللہ جی تیری جگہ تے عبداللہ بن مسعود دی میت ہوندی میرے بھائی ایمان لے کے آؤ اللہ دی قسمیں دیکھو مول پہ لگیا جے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے طوبی لمن رانی وآمن بی اوے خوشخبری ہوئے جن نے منو ویکھے آئے انہوں خوشخبری ہوئے ایک وری تے جن نے منو ویکھے آئی نہیں تے پھر بھی میرے تے ایمان لے کے آیا میں محمد نانو 7 مرتبہ خوشخبری ہوئے میرے بھائی آنا پہلا حق کی ہے آپ تے ایمان لے آمدہ جائے تے دوسرا حق کی ہے آپ دی تابعداری کیتی جائے آپ دی فرما برداری کیتی جائے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم آ جائے پھر خلاف ورزی نہیں کرنی میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن والا ہے تے ہاتھ اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہے میرے آقا فرماندے نے کیا تو پسند کردہ ہے تیرے ہاتھوں تے جہنم دی آگ اندروں ایک انگارہ لے آ کے رکھ دیتا جائے آندہ سونےوں کدی بھی پسند نہیں کردہ آقا فرماندے نے اے میں یہ جیویں بندہ سونے دی انگوٹھی پہن والا سونا پہن والا ایویں یہ جیویں انہیں جہنم دی آگ دا انگارہ اپنے ہاتھوں تے رکھ دیتا ہے آج میں اے جی میرے سوریاں نے انگوٹھی پہنائی ہے اور انگوٹھی پاؤنی ہے تے چاندی دی پال ہے چاندی دی اجازت ہے سونا مرد تے اور بولو سونا مرد تے حرام ہے تے جیڑا مرضی پائے اسی نہیں پاؤنی ہاں انگوٹھی دیتی ہے تے لے کے رکھ لے اوہی انگوٹھی سنیارے کو لے جا تے بیوی لی کانٹے بنا لے بیوی لی ٹاپس بنا لے میرے ویر گل اے ہوئے آپ دی تابعداری کیتی جائے آپ دی فرما برداری کیتی جائے اے دوسرا حق اے ہوئے اللہ ذوالجلال فرما دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آنا میرے بھائیو کیتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میری ساری دی ساری امت کتھے جائے گی الا من ابا مگر جن جنت اندر جان تو انکار کر دیتا ہے صحابہ آمدے نے سونیوں کون ہے جڑا جنت اندر جان تو انکار کر دوے تے میری آقا فرماندے نے او بد نصیب ہے جن نے میری گل منن تو انکار کر دیتا ہے او یہ نہیں ہے جنہیں انہیں جنت جان اندروں انکار کر دیتا ہے اللہ دی قسمیں نو کنے نے تابعداری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے اسی حضرت ابو طلحہ دے کر لوگوں شراب پلا رہے ہیں کی پلا رہے ہیں شراب پلا رہے ہیں ایک اعلان کرنے والا اعلان کردہ ہے آندہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے اور لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے آج تو بعد شراب نہیں پینی حضرت انس کندے نے ادھروں اعلان ہویا ادھروں شراباں دے کڑے توڑ دیتے نے مٹکے ختم کر دیتے نے اور مدینے دیا گلیاں دی اندر بازاراں دی اندر اے میں پانی سی جے میں بارش پئی ہے اے میں پانی ہو گیا ہے آج دے مسلمانوں کہو
میرے نبی دی داڑھی رکھنا سنت ہے. کی رکھنی؟ داڑھی رکھنی سنت ہے. آندا اگے کہڑے داڑھی والے کم سواد دے کرن ڈے نے ہیں. حافظ عبد العلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ آندے نے داڑھی والا سائیکل ہی چلا رہا ہوئے, داڑھی والا سائیکل ہی چلا رہا ہوئے تے ٹائر کسے نو لگ جائے ہیں, او آندا او داڑھی سنبھال, داڑھی سنبھال. حضرت فرماندے نے داڑھی نہ ہوئی بریک ہی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کوئی داڑھی رکھ کے چوریاں کرتا ہے. اللہ دی قسمیں داڑھی کیڑی آندی ہے کہ تو چوری کر, تو بدکاری کر. اور داڑھی رکھنی ہے تے سونے نبی دی سنت سمجھ کے رکھنی ہے. میرے ویر میں دسنا اے چاہنا ہے, ایک آن والا آیا ہے, آن کے اندر سونیو میری بیٹی جوان ہے تے میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے میں محمد بھی خواہش مند ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں بھی خواہش مند ہاں. گل سن والی ہے. آندا سونیو پھر دسونا تیاریاں کر لی ہے. میری آقا فرماندے نے ٹھیک ہے اے رشتہ میں اپنے ایک صحابی واسطے منگ رہا ہوں جیدا نام جلیبی وے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کالے رنگ دا ہے تے نقش نین بڑے موٹے موٹے نے. آئیے ذرا میرے بھائی ہے بھی غریب ماڑا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او دے بارے دسیا ہے. آندے سونیو پھر ٹھہر جاؤ, گھر بھی گورنمنٹ نال صلاح کر لیندے ہو تے گورنمنٹ نال صلاح کر لیا کرو اور بیوی نال مشورہ کر لیا کرو. اچھی گل اے وے تے بیوی نو بھی چاہیے کہ خامد نال مشورہ کر لوے. میرے ویر میں دسنا یہ چاہنے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیا پیغام لے کے گیا ہے تے بابا جی بھی کیمرہ لے کے کھڑے نے. سونے نے بندہ ایک بھیجیا کالے جے رنگ دا ساڈے کولوں رشتہ بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں ہو دے کول ایک بھی ڈنگ دا. کچھ صلاح دے میرے تائیں آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے بھیجیا اینوں نبی سچے الہی انی گل سنائی رنگ دا کالا ہے اور عذر سانو نائی. اے آپس اندر خامد بی بی گلاں کر رہے ہیں. آندیے تو جواب دے دے اے دے سارا کچھ دسیا سی تے دو میں ماں باپ گلاں کر رہے ہیں تے کول بیٹی گلاں سن رہی ہے, کول بیٹی گلاں سن رہی ہے. آندی امی ابو جی میرے مقدر جاؤ پہ میرے نصیبے جاؤ پہ. امی جی جواب نہ دیا جے, ابو جی جواب نہ دیا جے. ابو جی دیکھو کسے دا رشتہ کوئی کروان ہے. اللہ دی قسم میں کڈی خوش نصیب ہاں میرے رشتے دا انتخاب آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے. تے نالا دی امی تو قرآن نہیں پڑھیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم. اے امی تو قرآن نہیں پڑھیا, اللہ دی قسم بس کر اما تو ہن جان دے, بس کر اما تو ہن جان دے. گورے تے کالے
کم نہیں ہو ایمان دے بس کر اما تو ہن جان دے گورے تے کالے کم نہیں ہو ایمان دے اسی حکم دے بجے نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیو اے دے تائیں اللہ دی قسمیں پھر میرے نبی دی تابعداری کیتی ہے تے بیٹی نے کیتی ہے تے پھر جدو نکاح ہو گیا اللہ نے برکتاں پا دیتی انہیں انیاں برکتاں پائیاں نے پورے مدینے اندروں لوکاں دے کروں راشن پانی مک جاندا سی تے جلیبیب دے کروں راشن پانی نہیں سی ختم ہویا کردا میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جے مسجد اندر اعلان کر دے کہ لوگوں چندہ جمع کرواؤ سارے رل کے اونا چندہ نہیں دن دے جنہیں میرے جلیبیب دے رہے ہیں رب حالات بدل دن دے اللہ دی قسم تو نبی دا تابعدار بن کے ویکتے شہینا اے مارکہ احد ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے انہوں تلاش کیتا جائے دسیا جاندہ سونےوں او شہید ہو گئے 7 کافران جہنم واصل کیتا ہے انہاں دے تھلے نے میری آقا علیہ السلام فرماتے نے کتھے وے منو لے کے چلو میری آقا نے جلیبیب دا لاشا اٹھایا ہے تے نالے کندے نے ہاسا منی وانا من ہو ہاسا منی وانا من ہو ہاسا منی وانا من ہو او جلیبیب تو محمد چوہاں محمد تیرے چوہاں میرے بھائی اللہ دی قسمیں اے دوسرا حق ہے آپ دی تابعداری کیتی جائے تے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے جب لبوں پہ آتا ہے نام محمد اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ راضی ہو تو دل و جان سے کر احترام محمد محمد کی محبت جس کے دل میں نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ